أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سورة النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21. ان دو آیتوں میں ایک اور بڑی برائی اور بڑا اتیاچار جو عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا، آج بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. پچھلی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ عورتوں کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا، اور ان میں کچھ کمی ہو تو کمیوں کو چھوڑ کے ان کی خوبیوں کو دیکھنا. کتنی ساری خوبیاں ہیں ان کے اندر، تمہارے گھر کو سنبھالتی ہیں، تمہارے بچوں کو پالتی ہیں، تمہارے. اور کہا گیا تھا کہ کوشش کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں پیدا کر دیں. یعنی پازیٹیو دیکھنا، نگیٹو مت دیکھنا. اور اس کا میسج اور خلاصہ کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے چھوڑنے کی پلاننگ مت کرنا کہ طلاق دے دو، ہٹا دو، بھگا دو. نہیں، نبھانے کی کوشش کرنا. اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے طے کر لیا ہے، ہر طرح سے کوشش کر لی، اب معاملہ بن نہیں رہا، ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، تو اگر تم نے طے کر لیا ہے، کس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے؟ استبدال زوج مکان زوج، کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری بیوی، دوسری پتنی، دوسری وائف لاؤ. یعنی اس کو طلاق دے کر دوسری لاؤ. تو اس ٹائم کیا ہوتا تھا کہ جب انسان کسی بیوی کو اپنی طلاق دینا چاہتا تھا تو اس پر الزام لگاتا تھا، یہ خراب ہے، یہ بد چلن ہے، یہ بری ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ خود ڈیمانڈ کرے کہ بھائی مجھے کسی طرح میری جان چھوڑ دو. تو اب جو مہر دیا ہے، جو تحفے دیے ہیں، وہ اسے واپس لوٹانا نہیں پڑے گا. اگر خود سے طلاق دیتا ہے آدمی، آپ کو معلوم ہے یہ اصول کہ اگر خود سے طلاق دیتا ہے تو ایک بھی رتی برابر بھی چیز آپ لے نہیں سکتے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا شادی کے ٹائم لسٹ بنتی ہے، ادھر سے کیا ملا، ادھر سے کیا ملا، اور طلاق دینے کے ٹائم پہ پوری لسٹ نکالی جاتی ہے. یہ چمچہ اور کوکر فلاں سب ہم نے دیا، تم واپس لا کے دو. یہ صریح اسلام کی خلاف ورزی ہے، قانون کو توڑنا ہے. ہاں، اگر عورت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو تو پھر اس میں شوہر کو حق ہے کہ جتنا چاہے اس میں سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ تم اتنا مال دو تب میں تمہیں واپس دوں گا. کیوں؟ اس صورت میں پھر جب دوسری عورت سے شادی کرے گا تو اسے مہر وہاں بھی دینا ہے نا. یہ انصاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ اگر تم خود طلاق دے رہے ہو کسی عورت کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس میں سے کسی کو بہت سارا مال دے دیا ہے. قنطار کسے کہتے ہیں معلوم؟ ڈھیر سارا سونا. اور ڈکشنری میں اس کی یہ بھی میننگ ہے
کہ ایک بیل کا چمڑا بھر کے اگر سونا دے دیا تو سمجھیے کہ من کے حساب سے ہو گیا، کلو کے حساب سے نہیں. تو فلا تأخذوا منه شیئا، اس میں سے تم رتی بھر بھی کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. 5 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ بھی اگر دیا ہے بیوی کو مہر میں، یا کوئی سائٹ دے دیا، کوئی گھر دے دیا، اب یہ نہیں کہنا کہ تم واپس کر کے تب جاؤ، نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس پر الزام لگا کر کے اور کھلم کھلا گناہ کر کے تم اسے لوگے؟ نہیں کر سکتے ایسا. لیکن عام طور سے ہوتا یہی کہ جب معاملات بگڑنے لگے اور رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے تو دونوں طرف سے کیا ہوتا ہے؟ الزام تراشی. عورت والے کہتے ہیں شوہر برابر نہیں ہے، اس کی عادت خراب ہے، وہ فلاں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے. مرد کیا کرتا ہے؟ عورت کے کیریکٹر کو ایسیسینیٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ بری ہے، خراب ہے، ایسی ہے ویسی ہے. الزام لگا کر کے، بہتان لگا کر کے تم، اللہ تعالیٰ بولے گا تم ایسا لوگے، یہ صریح گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بتائی، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لے سکتے ہو جو تم نے دیا ہے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی شادی ہوئی اور دونوں تنہائی میں اکیلے میں ملے تو سارا کا سارا مہر واجب ہو گیا. اب اس میں سے کچھ لے نہیں سکتا واپس، پورا کا پورا دینا ہے، چاہے 50 لاکھ ہو 1 کروڑ ہو. آپس میں ملے نہ ملے وہ الگ چیز ہے، ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اکیلے تو پورا مہر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم تو ایک دوسرے سے مل بھی چکے ہو، ایک ساتھ رہ چکے ہو، پھر تم کیسے لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ان عورتوں نے تم سے بہت ہی مضبوط وعدہ لیا ہے. کیسا وعدہ لیا ہے؟ دنیا میں ہم جتنے معاہدے کرتے ہیں ان میں سب سے مضبوط کانٹریکٹ کون سا ہے معلوم ہے؟ نکاح کا ہوتا ہے. نکاح کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے. ادھر اچھا کوئی بھی ہم لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، کتنے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں؟ آپ 1 کروڑ کا بھی لین دین کریں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1-2 لوگ ہوتے ہیں، کبھی ایسے بھی کر لیتے ہیں. نکاح کا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ ایک طرف سے پورے گھر والے ہوتے ہیں، پھر دوسرے طرف سے پورے گھر والے، اور اس میں بھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ 2 گواہ پرٹیکولرلی نہ ہو. ایسا کوئی اور کانٹریکٹ نہیں ہے. پھر اس میں پبلک میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آج سے میں اپنی بیوی کا پورا خرچ، پوری ذمہ داری اور ہر چیز کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم نے پبلک میں اتنا مضبوط اور پختہ وعدہ کیا، اور اس وجہ سے وہ ایک عورت اپنے گھر کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی، اور اب تم اس کے ساتھ ایسا بہیو کر رہے، مس بہیو کر رہے. یہ نہیں کر سکتے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن، and if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount of gift, so do not take from it anything. Would you take it by manifestation, by accusation, and by manifest sin? And how would you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant? تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ بیوی کو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اگر حالات اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ چھوڑنا ہی ہے تو الزام لگا کر کے، بدنام کر کے، ذلیل کر کے نہیں بھیجنا ہے. واپس نہیں لینا ہے جو کچھ بھی دیا ہے. جو دے دیا
اس کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ اس کو واپس بھیج دو، پھر وہ اپنی جہاں چاہے مرضی سے شادی کر لے، تم اپنا راستہ الگ اختیار کر سکتے ہو۔ تو دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ویمن رائٹس کی پروٹیکشن کیسا کرتا ہے۔ اور الٹا لوگ کیا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کیا کرتا ہے، عورتوں کو حق نہیں دیتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم بھی ہیں۔ اس آیت پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں وہ بتائیے۔ جب بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کورٹ تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ جتنے مسلمانوں کے معاملے فیملی میٹرز کورٹ میں ہیں اتنے کسی اور قوم کے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان